تکبیر تشریق کون سی ہوتی ہے؟ تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے، اور اس کا مخصوص ایام میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور تم مخصوص دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ اس آیت کی جو مراد ہے وہ اس میں مختلف مفسرین کرام اور مختلف لوگوں کی آراء ہیں، لیکن وہ رائے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ایام تشریق ہیں، عید کے مخصوص دن ہیں 5، وہ اس سے مراد ہیں۔ باقی اگر مراد لیے جائیں تو وہ لیے جا سکتے ہیں، لیکن جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اس کی یہی مراد ہوگی کہ یہ 5 دن یعنی 9 ذوالحجہ سے لے کے 13 ذوالحجہ تک، یہ 5 دن جو ہیں وہ ایام تشریق ہیں۔ بعد میں 3 بھی کہے ہیں، لیکن یہاں جو مراد ہے وہ 5 ہی ہیں۔ تو ان 5 دنوں میں یہ تکبیر ہر نماز کے بعد پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی فقہائے کرام کا اختلاف ہے، بالخصوص 2 قسم کے اختلاف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تکبیر کا وجوب ہے، یعنی کس شخص کے لیے وہ تکبیر کہنا واجب ہے، ان کا اور ان کے ساتھ صاحبین کا اختلاف ہے، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہم اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد پر، عاقل پر، مقیم پر، آزاد پر، باجماعت نماز پڑھنے والے اور شہر میں رہنے والے لوگ، ان پر تکبیر کہنا ضروری ہے، یعنی وہ ایام تشریق میں ہر نماز کے بعد جو تکبیر تشریق ہے وہ ان کے لیے ضروری ہے۔ عورت کے لیے، بچے کے لیے، پاگل کے لیے اور کسی گاؤں میں رہنے والے کے لیے، اور نفلی نماز ادا کرنے والے کے لیے، اور منفرد نماز ادا کرنے والے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو موقف ہے وہ ہے، لیکن صاحبین کا جو موقف ہے، آپ کے دونوں تلامذہ امام ابو یوسف اور امام محمد بن الحسن الشیبانی، ان کا جو موقف ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان فرض نماز پڑھتا ہوگا اس کے لیے یہ تکبیرات ہر نماز کے بعد کہنا، ایک مرتبہ کہنا واجب ہوں گی۔ اب اس پر بھی فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ صاحبین کے قول کو بھی اس میں شامل کر لیں اور سارے لوگ پڑھیں، تاکہ اختلاف کا جو معاملہ ہے وہ نہ رہے۔ اور احتیاط اسی میں ہی زیادہ کہا گیا ہے کہ احتیاط اسی میں ہی زیادہ ہے کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ فرض نماز ادا کرتے ہیں، چاہے وہ مسافر ہے، چاہے وہ کسی گاؤں میں رہتے ہیں، چاہے وہ کسی شہر میں رہتے ہیں، جو بھی کوئی ہے وہ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد ایک مرتبہ تکبیر کہہ لے۔ اب وہ تکبیر کن کن دنوں میں کہنی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 9 ذوالحجہ کی نماز فجر سے لے کے 13 ذوالحجہ کی نماز عصر کے بعد تک، یہ اس کا دورانیہ ہے۔ ٹوٹل 5 دن یہ بنتے ہیں جس میں ہر نماز کے بعد تکبیر کہنی ہے۔ جس وقت بھی نماز ادا کرنی ہے تو نماز کے بعد تکبیر کہنی ہے۔ اگر کوئی باجماعت نماز کے بعد صرف پڑھتا ہے، باقی نمازوں میں نہیں پڑھتا، یا نفل نماز میں نہیں پڑھتا، یا باقی نمازوں میں جو ادائیگی ہے اس کی، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو فرمان مبارک ہے اس پر بھی عمل کرتا ہے، یا صاحبین کے عمل کے قول کے مطابق کسی ایک پر بھی عمل کرتا ہے، وہ گناہگار نہیں ہے۔ لیکن احتیاط زیادہ یہی ہے کہ وہ جب بھی فرض نماز ادا کرتا ہے، فرض نماز ادا کرنے کے بعد یہ تکبیرات کہہ لے۔ اس پر میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناؤں گا، اس جو وقت کے متعلق ہے اس پر ایک حدیث مبارکہ جس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے مستدرک میں، اور وہ حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عمار اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکبر من یوم العرفۃ صلاۃ الغداۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کو نماز فجر سے تکبیر کا آغاز کیا کرتے تھے، وَيَقْطَعُهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ آخِرَ ایام التشریق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر جو ایام تشریق کا آخری دن یعنی وہ جو 13 ذوالحجہ تھی اس کے عصر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اختتام کیا کرتے تھے۔ اس کو امام حاکم نے صحیح الاسناد کہا ہے، لیکن امام ذہبی نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔
इमाम हाकिम ने इसको सहीहुल असनाद कहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिवायत है इसके मुताबिक हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु जिनने इसको रिवायत किया है, उनका अपना भी जो तरीक़ाकार था वो यही था। उनका यही अमल था कि वह 9 ज़ुल्हिज्जा की फजर से लेकर 13 ज़ुल्हिज्जा की नमाज असर तक ये तकबीरात हर नमाज के बाद कहा करते थे। इसी तरह कानून के माहिर और फ़िक़्ह के इमाम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका भी यही अमल मुबारक था कि आप 9 ज़ुल्हिज्जा की नमाज फजर से लेकर 13 ज़ुल्हिज्जा की नमाज असर तक ये तकबीरात तशरीक कहा करते थे। अब ये बात है कि एक इंसान जिस पर तकबीरात वाजिब हैं, तकबीरात तशरीक, अगर वो वाजिब अपने वक़्त में अदा नहीं करता तो उसके बारे में क्या हुक्म है, उसकी क़ज़ा का क्या हुक्म है। तो यहाँ पर 2-3 बातें आप अपने ज़हन में रख लें। ऐसा शख्स जिसकी बाकी वक़्त में नमाज़ क़ज़ा हुई हों और वो उनको इन दिनों में क़ज़ा करना चाहता हो जो अयाम तशरीक है, तो फिर वो उस क़ज़ा नमाज के साथ तकबीरें नहीं कहेगा। और अगर किसी की इन दिनों में तकबीरें क़ज़ा हो गई और वो बाकी दिनों में उसको अदा करना चाहता है, यानी उसकी क़ज़ा करना चाहता है बाकी जितने भी दिन हैं, तो उसमें भी तकबीरात नहीं कही जाएंगी। हाँ, अगर इन्हीं दिनों की उसकी नमाज रह गई और तकबीरात भी रह गई और इन्हीं दिनों में उनकी क़ज़ा करना चाहता है, तो फिर वो जो क़ज़ा नमाज पढ़ेगा, अदा करेगा, उसके साथ ही वो तकबीरात कहेगा। तो इस हवाले से ये क़ज़ा के हवाले से मसला था। और तकबीरात तशरीक, इसकी तरफ हमारे लोग बहुत कम ख्याल करते हैं। जब वो फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं तो उसके बाद तकबीर पढ़ना, तकबीर कहना उनको याद नहीं रहता, या वो तकबीर में सुस्ती और गफलत का शिकार हो जाते हैं। तो ये तकबीरात फ़र्ज़ नमाज के बाद इंसान के लिए ज़रूरी हैं, इनको हल्का नहीं जानना चाहिए, अपने ऊपर वाजिब समझकर ये तकबीरात इन दिनों में लाज़मी तौर पर कहनी चाहिए। 9 ज़ुल्हिज्जा की नमाज फ़जर से शुरू होकर 13 ज़ुल्हिज्जा की नमाज असर तक ये तकबीरात पढ़नी है।